سامعین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جو موضوع چل رہا ہے اس کی چھٹی قسط کی ابتدا ہو اور اس کا آغاز ہو، اور موضوع کا نام معلوم ہی ہے، اہل سنت کی پہچان بنظریہ امام احمد رضا خان۔ آسان لفظوں میں سنی کون، اسی موضوع پر گفتگو چل رہی تھی۔ اب اس کی چھٹی قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کا وہ رسالہ جسے امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، اسی کا خلاصہ پیش کیا جا رہا تھا کہ آپ نے 20 باتیں لکھی کہ جس آدمی میں یہ 20 باتیں پائی جائیں وہ آدمی سنی ہوگا، اور جو آدمی ان 20 باتوں میں سے ایک کو بھی جھٹلائے، نہ مانے، تو وہ لاکھ دعوے کرے، لاکھ دلیلیں پیش کرے، لیکن ہمارے نزدیک، کیونکہ ہم لوگ تو امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، ہمارے نزدیک وہ کبھی جو ہے سنی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں امام احمد رضا کی کسوٹی اصل تھوڑے نہیں ہے، ہم کہیں کہ امام احمد رضا نے جو کسوٹی دی ہے وہ ظاہراً امام احمد رضا کی ہے، اور حقیقت میں اجمیر اور بغداد کے ذریعے سے مدینے کا بھی یہی پیغام ہے، اور اس پہ حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بہرکیف تو خلاصے کے طور پر ان 20 باتوں میں جن باتوں پر روشنی ڈالی جا چکی ہے ان باتوں کو ایک بار اور ریپیٹ کر لیا جائے تاکہ تازہ ہو جائے۔ پہلی بات جو آپ نے لکھی وہ ہے کہ سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ رافضی کی قرآن عظیم کو ناقص کہے یا مولا علی کرم اللہ وجہہ یا کسی غیر نبی کو انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے کسی سے افضل بتائے، کافر و مرتد ہے۔ ایسے ہی رافضی تبرعی فقہاء کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے۔ ایسے ہی اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اور فرمایا کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر قرب الہی میں تفضیل دے وہ گمراہ مخالف سنت ہے۔ مزید آگے فرماتے جنگ جمل اور صفین میں حق بدست حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی عنہ تھا، مگر حضرات صحابہ کرام مخالفین کی خطا اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر طعن سخت حرام، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت۔ جو کسی صحابی کی شان میں کلمہ طعن و توہین کہے انہیں برا جانے فاسق ہے مانے، ان میں سے کسی سے بغض رکھے مطلقاً رافضی ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ 100 سال سے درجہ اجتہاد مطلقاً درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں، بے اصول درجہ اجتہاد تقلید فرض، غیر مقلدین گمراہ بددین ہے۔ اور مزید 7ویں بات جو آپ نے لکھی وہ ہے کہ اہل سنت 100 سال سے 4 گروہوں میں منحصر ہیں، جو ان سے خارج ہے بدعتی ناری ہے۔ 8ویں بات وہابیہ کا معلم اول ابن عبد الوہاب نجدی، جس کا سب سے پہلا رد خود ان کے جو ہے بھائی جن کا نام سلیمان ابن عبد الوہاب تھا جو حنبلی تھے، انہوں نے سب سے پہلے
ابن عبد الوہاب نجدی کا رد کیا تھا اور اس کتاب کا نام رکھا تھا الصواعق الالہیہ۔ الصواعق الالہیہ اردو میں بھی ترجمہ موجود ہے۔ بہرحال معلم ثانی اسماعیل دہلوی، مصنف تقویۃ الایمان، دونوں سخت گمراہ بددین ہیں۔ نویں بات اس پہ گفتگو چل رہی تھی۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے برکت کے لیے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویں بات چل رہی تھی تقیۃ الایمان اور صراط مستقیم، رسالہ یکروزی، تنویر العینین، تصانیف اسماعیل دہلوی، سری ضلالت و گمراہیوں اور کلمات کفر پر مشتمل ہے۔ تقویۃ الایمان میں آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا گیا بتایا گیا۔ اب ایک کتاب ہے صراط مستقیم، اس صراط مستقیم میں پہلے کتنی پیاری پیاری بات لکھی یہ بھی دیکھ لینا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے ان باتوں پر اگر عمل کر لیں تو شاید میں کہتا ہوں جھگڑا ختم ہو جائے بہت سارے مسائل میں، کیونکہ اس نے ذکر کا بھی تذکرہ کیا کہ جو زور زور سے ذکر جلی ہوتا ہے وہ کس سلسلے میں ہوتا ہے، چپکے سے ذکر ہوتا ہے تو کس سلسلے میں ہوتا ہے۔ معلوم ہے اس نے تو پورا باب باندھا ایصال ثواب کا، اسماعیل دہلوی نے پورا باب باندھا ایصال ثواب کا۔ پہلے آلات کا پھر شعر بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار اور درود پاک پہلے بتاؤ پھر، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں میرے پاس کتاب موجود ہے، اسی کتاب صراط مستقیم صفحہ 55 کے اندر ایصال ثواب کے تعلق سے کئی باتیں لکھی گئی۔ پہلے جو ایصال ثواب کے تعلق سے ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ کھانا سامنے رکھو، پانی سامنے رکھو، یا اگر کوئی پاگل ہے نہیں سمجھتا کھانے کو پیچھے رکھ دیتا ہے، بولتا ہے کہ کہیں سے بھی فاتحہ تو ہو جاتی ہے نا، تو میں کہتا ہوں کارخانے ہی میں قرآن خوانی کیوں کراتے ہو؟ ربیع الاول کا دن آیا بولے قرآن خوانی کرانا ہے، قرآن خوانی کرانا، کارخانے ہی میں کیوں یار؟ مسجدی میں کرا لو نا، ٹینشن ختم ہو جائے۔ زور سے بولو نا یار، ارے کھانا سامنے رکھو پیچھے رکھو پہنچ جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں پہنچ جاتا ہے یار، ہم بھی کہتے ہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ کھانا پیچھے رکھا جائے کہ سامنے رکھا جائے؟ تو پاگل پگلیٹ آدمی کہے گا پیچھے رکھو، کیونکہ وہ پیچھے سے اٹھا کے کھاتا ہے، اور جو ادب دار ہے وہ جانتا ہے کہ کھانا پیچھے رکھنا اچھا نہیں لگتا۔ ادب والا یہی کہتا ہے ادب یہ کہ کھانا سامنے رکھا جائے، ادب والا کھانے سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر مزید یہ کہ ہم سے میلاد کے تعلق سے سوال ہوتا ہے کہ میلاد کے موقع پہ سلام بڑا صحابہ نے کیا تھا کیا؟ ابے پاگل، میلاد کے موقع میں تو قرآن خوانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ قرآن خوانی کرتا ہے کہ نہیں کارخانوں میں بلا کے؟ جب حضور پیدا ہوئے تو قرآن ہی نہیں تھا۔ نہیں سمجھے؟ ابھی سمجھو گے نا تو بہت جوش میں مچل جاؤ گے۔ ہم تو میلاد کے موقع پہ سلام پڑھتے ہیں، سلام مل جائے گا حضور کے ولادت کے موقع پر، سلام مل جائے گا، لیکن تو قرآن خوانی کراتا ہے، قرآن کہاں سے پائے گا حضور کے ولادت کے موقع پر؟ حضور نے تو 40 سال میں جب نبوت کا اعلان کیا تب قرآن آیا، کب قرآن آیا؟ کہا 40 سال پہلے جب حضور پیدا ہوئے تب کیا ملا؟ تو ہم کہیں گے حور اور غلمان آقا کی ولادت کے موقع پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ میلاد کے موقع پہ سلام تو مل جائے گا، لیکن قرآن خوانی کرنا کہاں سے ہے تیرا باپ بھی نہیں بتا پائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پھر بہت سارے اس وقت ٹرینڈ بھی چلتے ہیں، لوگ ٹرینڈ بتاتے ہیں کہ اعلان ہوگا محشر کے دن میلاد منانے والے ایک طرف ہو جاؤ، نہ منانے والے ایک طرف ہو جاؤ۔ ابھی بتاتا ہوں کیا کیا منانے والے کہاں کہاں جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو قرآن خوانی کراتے کہ نہیں کراتے؟ ارے بولو کراتے کہ نہیں کراتے یار؟ بولے میں جلوس میں نہیں جاتا، قرآن خوانی میں جاتا۔ بے اگر صحابہ نے کیا کیا حضور کے ولادت کے موقع پہ قرآن خوانی؟ اگر کیا ہو تو بتا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ لیکن ہم اتنا ضرور ثابت کر دیں گے الحمدللہ جو کیا ولادت کے موقع پہ وہی تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کہیں گے تو اردو میں ہو گیا، ہم کہیں گے تبلیغ جس زبان میں چاہو کر لو، مصطفیٰ نے تبلیغ تو عربی میں کی تھی نا، مصطفیٰ نے عربی میں کی تھی، اردو میں کی ہو تو بتاؤ۔ وہ تو تمہارا پگلیٹ مولوی ہے کہتا ہے کہ یہاں سے سیکھ لیا، ورنہ مصطفیٰ کا در وہ ہے کہ جہاں جبرائیل بھی سیکھنے کے لیے آتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں مصطفیٰ کے بارگاہ میں تو ادب کا خیال کرتے ہوئے۔ تم کو کیا معلوم پاگل کہیں کے؟ جی تو اس رسالہ صراط مستقیم کے اندر پھر وہ آلات کا شعر سمجھ میں آئے گا۔ شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، ظالم ڈائن شوہر کش، اس دنیا پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔
سمجھے کہ نہیں؟ شہد دکھائیں گے زہر پلا دیں گے. کہا شہد کیا دکھاتے ہیں سنو. پہلے فارسی، اگر ان کو فارسی آتی ہوگی تو لوگ سمجھ جائیں گے. فارسی ویسے آتی نہیں ان کو. ہاں جی سنیے، صراط مستقیم صفحہ 55 کے اندر ہے. چنانچہ وہی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے ایصال ثواب کے تعلق سے، اما سور دیگر سوائے دعا پس مروی ازاں کندل چاہ است. کہتے ہیں دوسری صورتوں میں سے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کنواں بنا دینا یہ حدیث سے ملتا ہے. کنواں کھدوا دینا حدیث سے ملتا ہے. ارے اللہ، کنواں میں پانی نہیں نکلا تو کیا ہوا؟ کہا کنواں پانی نہیں نکلا، کھڑے سے نہیں کام چلے گا، گڑے سے کام نہیں چلتا. کہا کس سے چلتا ہے؟ کہا کنویں سے چلتا ہے. کہا گڑے اور کنویں میں فرق کیا ہے؟ کہا گڑے میں سوکھا ہوتا ہے، کنواں بھرا ہوتا ہے. کہا کس لیے؟ کہا کنواں بھرا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پانی پلانا مقصد تھا، اس لیے کنواں حضور نے کروایا. تو سنیں آگے کیا کہتا ہے معلوم. کہتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ سعد ابن معاذ بعد التماس عشاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کو ان کی گزارش کے بعد، جب انہوں نے گزارش رکھی کہ ان کی والدہ اچانک انتقال کر گئی، کہ مادرم ناگاہ فوت شدہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اچانک فوت کر گئی. ان کو ویارائے گفتن نیافت، وہ بات کرنے کا موقع ان کو نہیں ملا. وہ اگر می یافت اگر پاتی وصیت می کرد، وہ ضرور کوئی وصیت کرتی لیکن موقع نہ ملا. بس آپ کچھ قلم فرما دیں کہ جس کے ذریعے سے اگر چیزیں بکنم، جملہ دیکھیں، اگر چیزیں بکنم، اگر میں کوئی چیز کروں نفعے بوئے خواہد رسید، تو اس کا فائدہ میری اماں کو پہنچ جائے. میں کروں میرا فائدہ میری اماں کو پہنچ جائے. مطلب میں زمین پر کروں، میری والدہ قبر میں ہے، اس کا فائدہ پہنچ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاہ کون کنواں کھود دے، اور کنواں کھود کے بول ای برائے مادر سعد آست، یہ جو کنواں میں نے کھودا ہے بول دے کہ یہ کنواں سعد کی والدہ کے لیے ہے، سعد کی والدہ کے لیے. اللہ کنواں کھودا گیا، یہ تو کہتا ہے مرحوم کے نام پہ نہیں چلے گا. ہم کہیں گے جو مر کر مٹی میں ملے گا اس کے نام پہ نہیں چلے گا. جو قبر میں جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے نام پہ جو ملتا ہے، وہ جو ملتا ہے وہی تبرک ہوتا ہے. سمجھے نا؟ تو ایصال ثواب پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بہت سارے ذکر و اوراد و وظائف وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں. تو اب ایسے ٹائم پہ آدمی سوچے گا ہاں یار اس میں تو سنیت کی باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں تو سنی لوگوں کا پیغام دیا گیا. فٹاک سے مارا زہر ڈالنے سے. کیسا زہر دیا؟ صراط مستقیم کے اندر صفحہ 86 میں دیکھو زہر، دیکھو شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، ظالم ڈائن شوہر کش. سمجھے کہ نہیں آپ؟ دور ہٹا کے پھینک دے وے. تو اس نے دکھایا ایصال ثواب، تو سنی صراط مستقیم پڑا خوش ہو گیا کہ ماشاءاللہ اس میں تو فاتحہ کا طریقہ بتا دیا گیا، لہذا اچھا معاملہ ہوگا. فٹاک سے مارا. کیا؟ صراط مستقیم صفحہ 86 فارسی میں عبارت ہے. عبارت یوں کہتا ہے از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر آست. کہتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کا خیال نماز کے اندر یہ بہتر ہے. کہا ادھر ادھر خیال بہکا رہا ہے، یہ تو چلو ٹھیک ہے. آگے کا جملہ دیکھو پاگل کو. وہ صرف ہمت مسوئے شیخ و ہمسال از معظمین گو جناب رسالت معاب باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر. خود است کی خیال بتعظیم و اجلال مسوئی آیت. اے دل انسان مچپید بخلاف گاؤ خر کی نہ قدر چپیدگی می بوید و نہ تعظیم. ترجمہ نہیں سمجھا؟ بولو معاذ اللہ. تو پہلے زور سے اور زور سے. اب ترجمہ سنو پاگل کیا بول رہا ہے. نماز کے اندر کہتا ہے خیال لانا شیخ اور ان جیسوں کا جو دین میں بہت باعظمت ہیں، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کا حضور کا خیال لانا، چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا، تمام بزرگوں کا خیال لانا، چاہے کوئی بھی ہو، اس مرتبے میں بدتر ہے گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے. بولو اب زور سے. نہیں سمجھ میں آیا؟
देखो कितनी प्यारी प्यारी बात करते हैं, फटाक से एक ठो मारा ना। इसीलिए उलमा कहते हैं इनकी बात सुनने का नहीं, करीब आओ, दीन की बात होगी, दीन की कम होगी, दुनिया की ज्यादा होगी, दुनिया की ज्यादा होगी। ये सब छुपाया जाता है, हम पे इल्जाम लगा लगा के सब छुपाने की कोशिश है। हम लोग डिफेंस के मामला हमारे तरफ आते जा रहे हैं, हम लोग डिफेंस में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नियत है वो डिफेंस में कभी नहीं रही है। सुन्नियत ने हमेशा दिफा नहीं किया है, हमेशा गलत चीजों पे अटैक किया है और आका अलैहिस्सलाम के पैगाम की हिफाजत फरमाई है। सुन्नियत ने मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम को महफूज रखा है। लेकिन लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया। ठीक है, एतराज उससे मत किया करो जो नहीं जानता है। हम जैसों के पास आओ तब तुमको मालूम होगा कि 12वीं शरीफ में कुरान खानी करना कौन सी हदीस से साबित है। हमसे मत पूछना, वरना हमारे यहाँ तो हमेशा कुरान खानी करना साबित है। हमसे मत पूछना, जवाब तुमको देना है, क्योंकि तुम कहते हो सलाम पढ़ना रबीउल अव्वल पे कहां से साबित है, खुशी मनाना कहां से साबित है। ठीक है रे बेवा, तू रोती रहे, तेरा मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी भी हमारे यहाँ साबित है, हमारे यहाँ सलाम पढ़ना भी साबित है। और मुस्तफ़ा की आमद से अल्लाह ताला ने तमाम दीवानों को हमेशा के लिए खुशियां अता फरमा दी हैं। हाँ, एक ट्रेन चला, ट्रेन सुनो, इसका जवाब देता हूँ। अभी एक ट्रेन चला अभी सोशल मीडिया पे, बस खाली सोशल मीडिया पे गलाजत बक सकते हो, क्योंकि मालूम है अब्बा के पास जाएंगे गिरबान पकड़ के हलाली हरामी होने का सबूत मांगेगा डायरेक्ट, समझे कि नहीं। तो ट्रेन चला है, बोले मील आखिरत में ऐलान होगा, महशर में ऐलान होगा। सवाल यही है कि कौन सी हदीस में है कि महशर में ऐसा ऐलान होगा, महशर में ऐसा ऐलान होगा, यही बता दे तू खाली बस। महशर में तो ऐलान यही होगा, ममताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों, तुमने मेरे नबी की अजमतों पे हमला किया है, मेरे दोस्तों की अजमत को तार तार किया है, तुम लोग अलग हो जाओ। ए मुस्तफा के आशिकों, लिवाउल हम्द में मुस्तफा के झंडे के नीचे आ जाओ, तुमको अलग किया जाएगा। और जो मुस्तफा का आशिक होगा वो मुस्तफा के झंडे के नीचे होगा। आसा यबासका रब्बुका मकाम महमूदा, कुरान कहता है ए महबूब, अल्लाह ताला आपको ऐसा मकाम महशर में देगा, अगले पिछले सब आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। वहां तो तुझे भी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ भजन गाता है तो शिर्क नहीं नजर आता, कीर्तन गाता है तो शिर्क नहीं नजर आता, नात में शिर्क फतवे ठोकता है, वहां तू भी मजबूर होकर के कहना पड़ेगा तुझे, और लिवा के तले सलामे खुले, तुझे भी कहना पड़ेगा। और हम तो जमीन में भी कह रहे हैं, महशर में भी कहेंगे, समझ रहे हैं ना। वहां पे ये ऐलान होगा, लेकिन ये कहते नहीं ऐलान होगा, ये मिलाद मनाने वाले किनारे हो जाओ, एक लाइन में आ जाओ, मिलाद न मनाने वाले एक लाइन में आ जाओ। तो फिर ट्रेन क्या चला है, बोले मिलाद न मनाने वाले, कहा मिलाद न मनाने वाले नबी हैं, मिलाद न मनाने वाले अबू बकर हैं, मिलाद न मनाने वाले उमर है, मिलाद न मनाने सारे सहाबा को गिनाया और गिना करके आखिर में बताया मिलाद न मनाने वाले जमाती हैं, मिलाद न मनाने वाले देवबंदी हैं। इसको फिट किया और मिलाद मनाने वाला कहा अबू लहब है, मिलाद मनाने वाला अहमद रजा है, मिलाद मनाने वाला और ये कहां पहुंचा दिया। अबे पागलो, तुम्हारा मुताला कमजोर है, वरना मिलाद मनाने वाला अगर ऐलान हुआ तो मिलाद मनाने वालों की जमात की तायद के लिए मेरा रब खुद फरमाएगा। क्यों? इसलिए कि मेरे मौला ने मुस्तफा की विलादत का 12 चर्चा फरमाया है। मिलाद का माना होता है पैदाइश और विलादत, पैदाइश और विलादत दो गिरोह हो जाएंगे, एक गिरोह मिलाद मनाने वालों का और एक मिलाद पे रोने वालों का। मिलाद पे रोने वालों का काम, मिलाद मनाने वाले का गिरोह कौन? कहा आदम सबसे पहले आएंगे, आदम सबसे पहले। मिलाद मनाने वाले एक तरफ हो जाओ, आदम कहेंगे मैंने नबी आखिर ज़मा का मिलाद मनाया था, ये कहेंगे कहाँ मनाया था, हम कहेंगे हिंदुस्तान में मनाया था, हम कहेंगे हिंदुस्तान ने मनाया था, कहेंगे कौन सी हदीस में आया है, हम कहेंगे मौजम सगीर उठा मुस्तदरक अल सही है, उठा अल मुवाहिबुल लदुनिया, उठा मुस्तदरक अल सही है। और नहीं तुझे मिलती अरबी नहीं आती तो अहमद रजा के गुलाम से पूछ, ये तुझे बताएगा, ये तुझे बताएगा कि आका अलैहिस्सलाम का मिलाद आदम ने कैसे मनाया है। आ गए जमीन पर, आ गए जमीन पर, 3:30 अजान हुई है, पहली अजान में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। आ गए जमीन पर, आए जो जमीन पर तो मुस्तफा जाने रहमत का वसीला लगाया, आदम ने अल्लाह ने माफी का ऐलान अभी नहीं किया, वसीला लग गया। रब ने फरमाया कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मद वलम अख़लुक़हु, हे आदम मोहम्मद को तुमने कैसे जाना, अभी तो मैंने उन्हें पैदा भी नहीं किया। अरे पैदा करना ना करना इसी को तो विलादत कहते हैं,
इसी को विलादत कहा जाता है। अभी तो पैदा भी नहीं किया, अभी तो पैदा भी नहीं किया, तुमने कैसे जाना? आदम कहते मौला जब तूने मेरे अंदर रूह को डाला है, मैंने अपने सर को उठाया, फराइतु अला क़वाइम अर्श मक्तूबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ इस्मिक इल्ला हब्बुल खल्क़ इलैक। ए अल्लाह, मैंने अपने सर को उठाया, तेरे सारे जो अर्श है उसके सुतून और खंभों पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमने जान लिया तेरी मखलूक में जो सबसे प्यारा है वही है जिसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, वही है जो मुस्तफ़ा कहा जाता है। उसके बाद मौला का जुमला सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है या आदम सदक़ता, है आदम तुमने सच कहा है, लौलाहु लमा खलक़तुक, ए आदम अगर मुस्तफ़ा न होते तो मैं तुम्हें ना पैदा करता। नहीं समझे? अरे आदम की पैदाइश ही मुस्तफ़ा की पैदाइश ना हो। अगर मुस्तफ़ा ना होते तो आदम पैदा ना होता है, और आदम पैदा ना होते तो ईदम पैदा ना होते, कोई पैदा नहीं होता। ये आदम की पैदाइश है, आदम की पैदाइश भी मुस्तफ़ा की पैदाइश की बरकत है। होते कहाँ खलील बिना काबा मिना, लौलाक वाली साहिब सब तेरे घर की है। तो कहा मिलाद मनाने वालों में आदम आ गए, कहा और कौन आएगा? हम कहेंगे इब्राहिम आएंगे। कहा मिलाद मनाने वालों में इस्माइल आएंगे, कहा कैसे आएंगे? कहा देखो आएंगे, कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 128। अगर तुम लोग तिलावत करते हो तो आओ कम से कम तफसीर हमसे तो पढ़ लो कि उसके अंदर क्या लिखा है। हज़रत इब्राहिम इस्माइल दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ए अल्लाह एक रसूल को भेज दे, एक रसूल को भेज दे। कहा जिस रसूल को भेजा है उसी को मुस्तफ़ा जाने रहमत कहा जाता है। आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले ही विलादत का जिक्र खैर आदम हज़रत इब्राहिम इस्माइल का है। और कौन करेगा? हमने कहा इब्तिदा की है आदम से, बीच में अबुल अंबिया को लाया, आखिर में ईसा को ला रहा हूं। ईसा को कैसे ला रहे? कहा ईसा ने मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया। कहा कैसे मनाया? कहा मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। कहा आने का तस्करा है, उसी को विलादत कहा जाता है। तो विलादत का जिक्र खैर करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम भी सब इधर आ जाएंगे, और खुद अल्लाह ताला मिलाद मनाने वालों के साथ हैं। ये लोग जो ट्रेन चलाने वाले, तो इशारा दिया है मैंने खाली अभी आऊंगा साहबी ने किस किस ने मनाया है बताऊंगा ना, तो क़यामत आएगी, समझे कि नहीं? इसलिए छेड़ना मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, समझ में आया ना? ये हमारी जात की बात नहीं हो रही, अपनी जात पे हम सब्र कर सकते हैं, लेकिन जब मुस्तफ़ा की जात पे आओगे उठा के एकदम जहन्नम में फेंकने की तैयारी हो जाएगी, है जहन्नम में एकदम दुनिया जहन्नम बना दी जाएगी, समझ में आएगी नहीं? क्योंकि आका अलैहिस्सलाम दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, अरे गैस में जल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और इज्जत उसी की होती है जो मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस पे पहरा देता है। सबकी थोड़े नहीं होती है, बहुत दुनिया में इज्जतदार बने पड़ते हैं लेकिन उठा के जलील कर दिया जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा के चाहने वाले को दुनिया जलील करने की कोशिश करती है, लेकिन अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में उसे बुलंदी अता फरमा देता है। इज्जत का ताज अल्लाह ताला उसे ही अता फरमाता है जो मुस्तफ़ा की अजमत पे पहरा देता है। जी, तो मिलाद मनाने वाले, समझ में आया ना? अब दो गिरोह हो गए। अका मिलाद में रोने वाले एक तरफ हो जाओ, मिलाद में रोने वाले एक तरफ हो जाओ। तुम्हारा अब्बा इब्लीस का मैं रोया चला। कहा कैसे रोया? कहा बहुत जम के रोया। कहा क्यों रोया? कहा जिब्राइल ने लातों से मारा, जोर से। कहा जिब्राइल ने कैसे लात से मारा? कहा आका पैदा हुए, उधर पैदा हुए, आया इब्लीस की पेट में मार करके दर्द दिया जाए, तकलीफ दी जाए। जैसे ही करीब आने लगा जिब्राइल ने पांव उठाया, हालांकि नूर है, हालांकि नूर है, मारा लात से जबल अबू कुबैस पे जाके गिरा। मक्के में मकाने मौलिद से जो है जबल अबू कुबैस पे जाके गिरा। जब गिरा रोने लगा, खूब रोने लगा। उसकी ज़ुर्रियत आई। कहा क्यों रोया? कहा वैसा नबी आया जिससे हमको रोना ही पड़ेगा। वहां से रोने की शुरुआत हो गई, अभी तक रो रही है, उसकी ज़ुर्रियत आज तक रो रही है। इसीलिए तो कहना पड़ता है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, अरे सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं ना, एक बार जितने एतराज है कर लो, सारे एतराज का जवाब दे दो, उसके मुंह में बाद में ताला लगा लेना।
سمجھے کہ نہیں؟ اور ابو جہل کی اولاد کو میں جواب دوں گا سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو حبیب یمنی کا دیوانہ ہوگا اس کو برابر سمجھ میں آ جائے گا جی۔ پھر کہا چلو یہی ٹرینڈ پہ اعلان ہو جائے، اعلان ہو رہا ہے محشر میں اگر ان کے حساب سے مانا جائے، ان کے حساب سے، پہلے بتا دے رہا ہوں، ان کے حساب سے مانا جائے، اعلان ہوگا محشر میں کہ نبی کو غیب کا علم ہے، جو یہ مانتے ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو غیب کا نہیں مانتے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ تو کہا غیب ماننے والوں میں کون ہوگا؟ کہا غیب ماننے والے میں سب سے پہلے جو آئے گا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ان کے ایمان لانے کا معاملہ ہی وہی ہوا ہے، ایمان لانے کا معاملہ ہی وہی ہوا کہ ابو بکر جب آئیں گے تو سارے صحابہ ابو بکر کے ساتھ آئیں گے، ابو بکر کے ساتھ کہا تھا۔ اب یہ خالی ضمناً بتا رہا ہوں اشارہ دے کر کے، ضرورت پڑے گی تو سب پہ تفصیلاً گفتگو ہوگی، اندر ضرورت تفصیلاً سب پہ حوالہ آئے گا۔ تو ابو بکر آئیں گے، کہا میں جانتا ہوں کہ نبی جانتے ہیں، کہا الگ ہو گئے سارے صحابہ ایک طرف، کہا غوث کا وہ بھی جانتے ہیں، میرا غوث تو کہتا ہے میرے نانا کے بارے میں بات کرتے ہو، ارے پاگلو تم میرے بارے میں دیکھو، میں تو دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ، یہ میرے غوث کا فیضان ہے۔ کہا میرے غی نواز کا معاملہ تو ایسا ہے کہ رہتے ہیں اجمیر میں، کہا نظام الدین اولیاء دہلی میں کیا کر رہے ہیں سب خبر رکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ تو کہا غی نواز کا بھی یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ مصطفیٰ جانے اور تابعین کا عقیدہ مصطفیٰ جانے غیب داں نبی ہے۔ کہا غوث جانے کہ غیب داں نبی ہے، خواجہ جانے غیب داں نبی ہے۔ کہا مخدوم پاک بھی جانتا ہے میرا نبی غیب داں ہے۔ کہا پھر یہ سلسلہ آ گیا، کہا احمد رضا کہاں گئے؟ کہا احمد رضا اپنے سرکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے سرکاروں کے ساتھ کہے کہ نبی غیب داں ہے، نبی غیب داں ہے۔ کہا کس کا عقیدہ ہے کہ غیب داں نہیں؟ کہا ابلیس رو رہا تھا، وہی ہے جو ابو جہل ہے۔ کہا اور کون ہے؟ کہا نجد میں ایک پگلیٹ پیدا ہوا تھا، کہا نجد کی ہوا چلی تو دلی میں ایک پیدا ہوا، وہاں کی ہوا گنگو تھانہ پہنچی تو وہاں بھی پیدا ہو گئے، اب ان کے اثرات ہر جگہ دکھنے لگے۔ تو کہا تم ان کے ساتھ جانا، اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا، تو تم ابو لہب ابو جہل کے ساتھ ہونا کیونکہ تم ان کے عقائد پہ چل رہے ہو، ہم لوگ ابو بکر کے ساتھ ہو گئے کیونکہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا رہا ہے۔ اور یہ زبانی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، بار بار بول رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو حوالے پیش کر کے ماریں گے، حوالوں سے ماریں گے، اتنے حوالے دیں گے کہ مارے شلم کو منڈی نیچے ہو جائے گی جی، اتنے حوالے دے دیے جائیں گے جی۔ پھر آخرت میں اعلان ہوگا، پھر ایک اعلان ان کے حساب سے خالی، پھر آخرت میں ایک اعلان ہو جائے کہ کہا جو یہ مانتا ہے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ ایک طرف ہو جائے، زور سے آپ ایک طرف ہو جائے، جو کہتا ہے نہیں دیکھے وہ ایک طرف ہو جائے۔ تو کہا دیکھنے والے کون ہے؟ پہلے بتا چکا ہوں، جمالی اور جلالی، جن صحابہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا معاذ اللہ، تو وہ جلالی نہیں دیکھا جیسے موسیٰ نے دیکھا تھا، موسیٰ دیکھے تو بے ہوش ہو گئے، ویسا نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے دیکھا ہے تو جمال پہ دیکھا، دیکھتے چلے گئے۔ روح المعانی 13واں حصہ اس آیت کریمہ کے تفسیر کے تحت لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، اس آیت کی تفسیر دیکھ لینا اٹھا کر کے، معلوم ہو جائے گا نور کا دیکھنا کتنے طریقے کا ہوتا ہے۔ کہا سب نے کہا مصطفیٰ نے دیکھا، کہا سب سے پہلے کہا ابو جہل وغیرہ آ گئے، ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر دیکھو رات میں تمہارے نبی گئے اور آ گئے، اتنی جلدی کوئی مسجد اقصی جاتا ہے، کوئی رات میں آ جاتا ہے، آسمان پہ جاتا ہے آ جاتا ہے، اللہ کو دیکھتا ہے آ جاتا ہے، ایسے اتنی جلدی کوئی ہوتا کیا؟ ابو بکر نے کہا پگلیٹ وہ عام ہے جو نہیں کر سکتا ہے، میرا نبی عام تھوڑے نہیں ہے، میرا نبی تو خاصوں کا خاص ہے، وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے۔ اے ابو بکر صدیق جو تم نے کہہ دیا وہ ہمارا ایمان وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اگر ٹرین چلے وہ لوگ دھڑ کے رکھ ڈالیں گے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس لیے اعتراض کرنے جائیں گے تو اعتراض سے پہلے ایک انگلی ادھر جا رہی ہے تو چار تمہاری طرف بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہم میلاد منانے والے تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ پھر ایک پگلیٹ ایک اعتراض اور کرتا ہے، فضول خرچی، میں بتا چکا ہوں پچھلے ہفتہ فضول خرچی کیا ہے معلوم ہے؟ گٹکا کھانا فضول خرچی ہے، کبھی اس سے بیان کر دینا بے، ان سے بول رہا ہوں، جو میلاد پہ جو ہے نا بہت غلاظت بکتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے نیچے سے کم اوپر سے زیادہ غلاظت نکلتی ہے، تو ان سے کہنا چاہتا ہوں پاگل کبھی گٹکے کے اوپر بیان کر دینا، گٹکا کھانا فضول خرچی ہے، بیڑی پینا فضول خرچی، برا مت ماننا لیکن حقیقت یہی ہے، سگریٹ پینا فضول خرچی ہے، یہ سب فضول خرچی ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں استورا چلاتے ہو داڑیوں پہ،
تو داڑھی چھلانے میں پیسہ خرچہ کرنا یہ بھی فضول خرچی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ جو شریعت کی پامالی کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ فضول خرچی ہے. کہا مصطفیٰ کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہم سے مت پوچھ. ہم سے پوچھے گا تو بولے گا بریلی والا ہے. اس سے پوچھتے جو دہلی والا ہے، تمہارے اسماعیل دہلوی کے اوپر والا ہے، وہ ہے جسے مصطفیٰ نے ہندوستان میں حدیث پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. کون ہے جسے حدیث پھیلانے کے لیے مصطفیٰ نے بھیجا؟ ہم کہیں گے تیرا مطالعہ کمزور ہے، ہم سے مطالعہ کر کے پوچھ تو بتائیں گے. وہ ہے جنہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہا جاتا ہے. کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مصطفیٰ نے بھیجا؟ ہاں مصطفیٰ نے بھیجا ہے، علم حدیث پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. اور ایسا علم حدیث پھیلایا، ایسا پھیلایا کہ سب سے زیادہ حدیث کا فیضان بریلی والوں نے اٹھایا ہے. سب سے زیادہ فیضان اٹھایا. ابھی ہم نے تو تم نے ہماری حدیث دانی دیکھی کہاں؟ یہ تو نمونہ کے طور پہ بات پیش کرتے ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ بول رہا ہوں جی. تو کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ کہتے ہیں کہ نبی کے نام پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا، وہ فضول نہیں ہوتا، وہ فضول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، آخرت میں مکمل منافع کے ساتھ وصول بھی ہوتا ہے. کہا مکمل منافع کے ساتھ وصول ہوتا ہے. کہا 150 سال پہلے جاؤ. کہا 150 سال پہلے اگر 50,000 کسی کے پاس ہوتا تو بہت پیسے والا مانا جاتا تھا. جو بزرگ ہیں بوڑھے ہیں جانتے ہیں، خود اپنے بچپن میں پہنچ جاؤ 15-20 سال پہلے 1 روپیہ مل جائے خوش ہو جاتے تھے. ابھی 1 دے دے توہین ہے، 1 دے دے توہین ہے یار. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا 1 روپیہ دینا ہے، لیکن اس ٹائم پہ 1 روپیہ بہت مانے لگتا تھا. اور 150 سال پہلے، اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان کے پردہ فرمائے ہوئے 103 سال ہو چکے ہیں. ان سے پہلے کی بات کر رہا میں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک رسالہ ہے ما ثبت بالسنہ. اس رسالے کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی نظر آتا ہے، جیسے ہی نظر آتا ہے تو پہلی تاریخ لگتی ہے تو مصطفیٰ کے میلاد پہ میں 1000 خرچ کرتا ہوں. اور زور سے آپ جی میں وہ 1000 خرچ کر رہا ہوں، سبحان اللہ بھی نہیں رہا ہے، خدا میں دے پا رہے ہیں جی. 1000 خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب دوسری تاریخ آتی ہے تو 2000. کتنے ہو گئے؟ جوڑتے جانا. کہا جب تیسری تاریخ آتی ہے تو 3000. 9. کہا جب چوتھی تاریخ آتی ہے تو 4000. کتنا ہو گیا؟ 10 ہو گئے. 10 پہلے 1، پھر 2، 3، پھر 3 کو 3، 6، پھر 4 کو 4. کہا 10. کہا جب 5 تاریخ آتی ہے تو 5015. کہا جب 6 تاریخ آتی ہے تو 6. کہا 21. کہا 7 تاریخ آتی ہے تو 7. کہا 28. کہا جب 8 تاریخ آتی ہے تو 8. کہا 36. کہا جب 9 آتی ہے تو 9. کہا 45. کہا جب 10 آتی ہے تو 10. کہا 55. کہا جب 11 آتی ہے تو 11. کہا 66. کہا جب 12 آتی ہے تو 12000. کل ملا کر کے آپ 12 دنوں میں 1-2 ہزار نہیں 78,000 مصطفیٰ کے میلاد کے نام پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. کتنے ہزار؟ زور سے بولو، زور سے. کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. وہ خرچہ کر رہے ہیں 150 سال پہلے. ہم 100-200 خرچہ کریں تو تجھے فضول نظر آتا ہے. وہ اللہ کا ولی جسے مصطفیٰ نے بھیجا، جسے مصطفیٰ نے بھیجا، وہ اللہ کا ولی کہے گا 1-2 تیرا فضول ہوگا، کیونکہ کافر کا قبول ہی نہیں تو فضول ہی ہوگا. کافر کا قبول ہی نہیں تو فضول ہی ہوگا. مرتد کا قبول نہیں تو فضول ہی ہوگا. دیوانوں کا، ایمان والوں کا قبول ہے، اس لیے فضول نہیں، وہی تو وصول ہے، وہی وصول ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ٹرین چلانے سے پہلے 10 بار سوچ لینا، ورنہ معلوم ہے احمد رضا کے غلام موجود ہیں یہاں پہ جی. تو اب آ جائیے، کیا کہہ دیا انہوں نے؟ نماز میں گدھے کا خیال چلے گا. گدھے کا خیال چلے گا. ہاں، کسی کی ماں کا خیال مطلب گاؤں کا خیال چلے گا، لیکن نہیں چلے گا تو مصطفیٰ کا خیال. بولو معاذ اللہ، بولو اولیاء کا خیال نہیں چلے گا. اب گدھے کو گدھا ہی سوجے، جیسا آدمی ویسا خیال. صحیح ہے نا؟ اچھا آدمی، گندا آدمی، وہ تو مکے میں بھی جا کے گنگو ڈھونڈ رہا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور جو اچھا آدمی ہوتا ہے مدینے میں نہیں بریلی میں ہوتا ہے، تب بھی یہی کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھے چلنا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے.
बरेली में होता है, मालेगांव में होता है, यहीं से बोलता है हाजी और शहनशाह का रोजा देखो। जहाँ होता है दीवाना वहीं से अजमत बयान करता है। कहा इतना मदीने की इतनी तारीफ क्यों करते हो, मक्के की भी किया करो। हम कहेंगे पगले, हमारे आज़ा जब इबादत के लिए खड़े होते हैं तो मक्के की तरफ रुख करते हैं क्योंकि इबादत का मरकज है, और जब मोहब्बत का जिक्र होता है तो वहाँ मरकज मोहब्बत का जिक्र हुआ करता है। अल्लाह ताला ने मदीने को मरकज मोहब्बत बना दिया है। जहां दज्जाल भी ना जाए वहां 12-12 सिनेमा लेकर के आओ, तुम्हारे मुंह पे ताले लग गए, तुम्हारे मुंह पे ताले लग गए। वहां पे क़िमारबाजियां हो, ताश खेले जाए, तुम्हारे मुंह पे ताले लग गए। वहां पे ना उल्टे सीधे काम हो, तुम्हारे मुंह पे ताले लग गए। मालूम ये वही मदीना है जो बीमारियों का अड्डा था पहले, लेकिन जैसे ही मुस्तफा ने कदम रखा अल्लाह ताला ने इसकी एक एक जर्रे में दीवानों के वास्ते शिफा रख दिया है? तो दीवानों के वास्ते शिफा है, जैसे पागलों की तरह थोड़ा नहीं। तो इन्होंने कहा ख्याल बदतर है। क्या कहा? अब ये मैं कह रहा हूं कि इस्माइल देहलवी कह रहा, बताओ। हाँ, सफाई में आना तो तुम जो है ना इस्माइल देहलवी की सफाई पेश करते रहो, हम तो सफाई उसकी पेश करेंगे जो हमको साफ करने वाला है। कहा कौन? कहा वो है जो मदीने का आका है, मदीने का आका है, मदीने का दाता है, सारी दुनिया उसके टुकड़ों पे पलती है। और सफाई उसकी पेश की जाए जिस पे हमला हो। और सूरज पे थूकोगे तो सूरज पे थूक कहाँ जाता है? और मेरा नबी तो सूरज से भी बुलंदो वाला है, क्योंकि सूरज भी रोशनी पाता है तो मेरे नबी के नूर की बरकतों से पाता है। सूरज की रोशनी में मजाल नहीं कि मुस्तफा से जाकर टकरा जाए, क्योंकि टकराने के लिए भी पावर चाहिए। मुस्तफा की उंगलियां उठ जाती है तो सूरज भी जानता है जिसको कोई नहीं हिला सकता, अगर अल्लाह के मखलूक में कोई हिला सकता है तो वही है जिसे मुस्तफा कहा जाता है। सूरज को भी मालूम है सब हिला नहीं सकते, उसे भी मालूम है। सूरज भी अकीदा दे रहा है कि अगर आखिरत में ऐलान हो जाए कि नबी के अंदर पावर है कि नहीं है, तो नजदी तो कहेंगे नहीं है किनारे, इबलीस कहेगा नहीं है किनारे, देवबंदिया कहेगा नहीं है किनारे, लेकिन सूरज कहेगा दीवानों बरेली वालों सुनो, खाली तुम जमीन वालों का अकीदा नहीं है कि नबी का पावर है, हम आसमान वालों का भी अकीदा है कि अल्लाह ने नबी को पावर अता फरमा दिया है। सूरज भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। तुम सोचो तुम्हारे साथ कौन कौन खड़े होंगे, तुम सोचो कौन कौन खड़े होंगे। और हमारे साथ खड़े होने की बात, हम किसी हमारे साथ नहीं, हम तो उनके साथ खड़े होंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, समझे कि नहीं जी। तो अब दुरूद पाक पढ़ ले, फिर उधेरता हूं इनको मैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्याल की बात किए थे ना, हुजूर का ख्याल। अब सवाल ये पैदा होता है, पागल, अगर तेरे इस मौलवी की इबारत सहाबा के अकीदे से टकरा जाए तो मैं कहता हूं अगर तेरे अंदर गैरत ईमानी है, हया इस्लामी है, अगर हुजूर से सच्ची मोहब्बत है, चौराहे पे आके इस किताब को आग लगा देना, आग लगा देना। अगर मेरी बात ना समझ में आए तब बोलना। क्या सहाबा ने नमाज के अंदर गाय गधे का ख्याल बेहतर जाना है या मुस्तफा की इज्जत को बेहतर जाना है? जोर से बोलो यार, मुस्तफा की इज्जत को बेहतर जाना। अरे मुस्तफा के लिए सहाबा तो नमाज छोड़ छोड़ के बाहर आ गए, नमाज छोड़ के बाहर आए। सहाबा ने को हुजूर ने हुक्म में दिया था। अब आइए दुरूद पढ़े एक बार और, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हाँ, हवाला नोट कर ले पहले, क्योंकि हवाले के बगैर तो ये न जाने किसके हवाले रहते हैं। ये तो इब्लीसी के हवाले रहते हैं, इसलिए वो इतराज करता रहता है, ढूंढ ढूंढ के लाता है, रोज नए नए इतराज पैदा करता है। मालूम नहीं किससे हुआ है मामला कि रोज इतराज पैदा हो रहे हैं, रोज इतराज पैदा हो। जाहिर सी बात है इब्लीस से हुआ है मामला, तो इतराज, जब बाप ऐसा होगा तो बेटे वैसे ही पैदा होंगे ना, जैसा बाप वैसे बेटे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलाम हैं अहमद रजा के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद सरकार ताज शरिया का फैजान बोलता है, हाफिज मिल्लत के दर का लंगर बोलता है, उनके दर का एक एक लुकमा कहता है कि तेरे ऊपर ये हक है कि आका की इज्जत और नामूस पर पहरा दे। जो आका की अजमत पे इतराज करे तो जवाब दे। वो लुकमे मुझसे पूछते हैं तुमने जवाब दिया कि नहीं दिया? अल्हम्दुलिल्लाह उन लुकमों का जवाब, उन लुकमों का हक भी अदा करना है जी। देखिए वो लुकमे क्या क्या बोलते हैं, उन लुकमे की बरकत से हकीर की जबान में सुने। नसई शरीफ हवाला नोट करें और बाबुल्ला अहमद की मौलाना घर से हदीस बना के लाए।
اگر بولو کہ گھر سے بنا کے لائے تو خیر النساء میں آنا، یہی کتاب دکھا دیں گے تو معلوم ہو جائے گا گھر سے بھی نہ بناتے وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم گھر سے کچھ نہیں بناتے ہیں، ہمارا جو کچھ بنتا ہے سب مدینے سے بنا کرتا ہے. ہمارا گھر سے کچھ نہیں بنتا، اسی لیے ہم کوئی بھی ٹینشن ہو، دنیاوی معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو، ٹینشن لیتے ہی نہیں، سب سرکاروں پہ چھوڑ دیا ہے. سرکاروں پہ چھوڑ دو، الحمدللہ سرکاریں کبھی رسوا نہیں کریں گی، کبھی رسوا نہیں کریں گے. دنیا کی سرکاریں کیا فیصلہ کریں گی؟ جو رشوت دیکھ کر کے، پیسے دیکھ کر کے فیصلہ کرے، وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ میرا رب جو فیصلہ کرے گا وہ حق فیصلہ فرمائے گا. سمجھ ہے نا؟ تو اللہ کی ذات پہ چھوڑو، کسی کے چکر کے میں پڑھنے کا نہیں، بس خالی حق بول کر کے ہٹ جانے کا، صحیح کیا ہے بول کر کنارے ہو جانے کا، یہ اصول بنا کے چلنا چاہیے. نسائی شریف حدیث پہلا حصہ صفحہ 90 اور 91 میں بھی ہے. بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 94 اور حدیث مقرر 94 میں بھی ہے اور 160 میں بھی ہے، 162 میں بھی ہے، 165 میں بھی ہے. یہ کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے. راوی کون ہے؟ کہا سہل بن سعد ساعدی ہیں. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی کہ ایک قبیلہ ہے جو مدینے کے کنارے رہتا ہے جس کا نام عمرو بن عوف ہے، قبیلہ بنو عمرو بن عوف. ان کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا. آج لوگ جھگڑا بڑھانے کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں، جھگڑا ختم کرنے کے لیے کم کرتے ہیں. معلوم ہے جھگڑا لگانے والا شیطان ہوتا ہے، اور دو آدمیوں کے درمیان جو صلح کراتا ہے الحمدللہ وہ خدا کا بندہ ہوا کرتا ہے. صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت میرے نبی نے عطا فرمائی ہے، لیکن لڑانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. جس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. جانا قبر میں ہے لیکن اس کی فکر کم ہے، دنیا کی فکر زیادہ ہے. یہ ہو چکا ہے انسانوں کا معاملہ. جی تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ تصفیہ کراتے تاخیر ہو گئی آنے میں. میں کہتا ہوں میرے نبی کو تاخیر نہیں ہو سکتی. میرا نبی اشارہ کرتا تو سورج بڑھتا ہی نہیں. زور سے آپ، کیونکہ ایک دو بار نہیں، مصطفیٰ نے تین بار سورج اپنا پاور بتایا ہے. تین بار، ایک بار لوٹایا ہے، دو بار ٹھہرایا ہے. مصطفیٰ چاہتے تو تاخیر نہیں کرتے، لیکن مصطفیٰ نے تاخیر کی ہے کیونکہ آج خلافت کا اعلان فرمانا بھی تو ہے. خلافت کا اعلان بھی تو فرمانا ہے. آقا علیہ السلام عصر کا وقت ہو گیا، تاخیر آقا نے کر دی. میں کہتا ہوں ہوئی نہیں، کر دی. کیونکہ تاخیر اس سے ہوتی ہے جو مجبور ہوتا ہے. میرا نبی مجبور ہے ہی نہیں، میرا نبی تو مختار ہے، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے تاخیر کر رہا ہے کیونکہ ابو بکر کی خلافت کا اعلان ہونا ہے. جی عصر کا وقت ہو گیا. جب عصر کا وقت ہوا تو جانتے کیا ہوا معلوم؟ فجاء بلال ابی بکر فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عبس وقد آنت الصلاۃ فعلک انت ام الناس. اب آتے ابو بکر صدیق کے پاس آئے کیونکہ معلوم ہے آقا نہیں ہے نا یہاں پر، تو اگر ان کی خلافت کا حق کسی کو ملتا ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے. اس لیے ابو بکر کے پاس پہنچ گئے. کہا ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں معاملہ ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، امامت کریں؟ تو ابو بکر نے کہا نام ان شیتا، اے بلال اگر تم چاہو تو. زور سے، اے بلال اگر تم چاہو تو. فاقام بلال، بلال نے اقامت کہی، اور اقامت بیٹھ کے سننا، کھڑے ہو کے مت سننا. جو کھڑے ہو کر کے سنتا ہے ان کے اوپر ان کے ابا اور جو لوگ جو بھی ان کے استاد ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حدیثیں پیش کریں. الحمدللہ ہم بیٹھ کر کے سنتے ہیں. آؤ اس پہ کئی حدیثیں حقیر فقیر تمہیں بتائے گا. قوم کو لڑانا بند کر دو، قوم کو ایک کرنا سکھاؤ. جی، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک کرنا سکھاتا ہے، ناکام رہتا ہے وہ بندہ جو لڑانا سکھاتا ہے. کیونکہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہے. اور قبر میں اتنے کوڑے لگیں گے نا، ہتھوڑوں سے ماریں گے فرشتے وہاں پر، اور ایسے ماریں گے بھیجے کھل جائیں گے وہاں پر. قبر دبا کے پسلیاں توڑ دے گی. اس لیے وہ سب شرارتیں بند ایک کرنے کا کام ہو. ابو بکر صدیق تقدم ابو بکر، اقامت ہوئی، ابو بکر مصلی امامت پر آگے آ گئے. فکبر بالناس، اللہ اکبر کہہ دیا، نیت باندھ لی ہے، نماز چالو ہو گئی نا، اللہ اکبر کہہ دیا، نیت چالو ہو گئی. جیسے ہی نیت چال کر کے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لیا. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی الصفوف، آقا علیہ السلام دھیرے دھیرے صفوں میں آ گئے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آگے کھڑا ہو پیچھے کون آتا ہے معلوم پاتا ہے کیا؟ کہا ہم کو نہیں معلوم پاتا، کیونکہ ہماری قوت شامہ خوشبو لینے کی جو طاقت ہے وہ طاقت کمزور ہو چکی ہے. صحابہ کی طاقت بڑی مضبوط ہے، ان کو معلوم ہے جو مہک ہے یہ مہک کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے، یہ مہک اسی کی ہوگی جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان جنت کو بنایا ہے.
ابو بکر نے سونگ لیا، جب سونگا وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ابھی دیکھنا تالیاں بجانا کس کا کام، تالیاں بجانا شروع کر دی۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز میں لگے رہے، توجہ نہ دیے۔ چنانچہ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ، جب لوگوں نے زیادہ تالیاں بجائیں، التفت، توجہ دیے، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی طرف توجہ دیے، پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز پڑھتے پڑھتے کسی کے لیے پیچھے ہٹ کے بتاؤ، ہے کوئی امت میں ایسا جس کے لیے نماز چھوڑ کر کے پیچھے آ جاؤ؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ خیال عزت سے تھا یا بے ادبی سے تھا؟ زور سے یار، تم کہتے ہو پاگل خیال کی بات کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا خیال تو ہمارا ہمیشہ مصطفیٰ کے لیے رہتا ہے، ہمارا خیال تو مصطفیٰ ہی ہے، اور جو ہماری چال ہے وہ چال بھی ہماری مصطفیٰ کے لیے ہوا کرتی ہے، جو ہماری چال ڈال ہے وہ بھی مصطفیٰ کے لیے، تم خیال کی باتیں کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے۔ جب ہٹنے لگے آقا نے اشارہ کیا، نماز کے بعد کوئی لقمہ دے، نماز کے اندر والا لقمہ لے تو نماز ہی چلی جائے، ٹوٹ جائے، سمجھے؟ لیکن مصطفیٰ اشارہ کرے، صحابہ لقمہ لے بھی لے تو نماز ٹوٹتی نہیں، باقی رہتی۔ یہاں ابو بکر پیچھے چلے آئے اور فجر کا وقت آتے عبد الرحمن ابن عوف، فجر میں آقا طہارت کے لیے تشریف لے گئے، آنے میں تاخیر ہو گئی، سفر میں تھے، آتے عبد الرحمن فجر کی نماز پڑھانے لگے، ایک رکعت ہو گئی، مصطفیٰ آ گئے، عبد الرحمن پیچھے ہونے لگے، مصطفیٰ نماز کے باہر عشاء کیا، عبد الرحمن کھڑے رہے، اشارے پہ کھڑے رہے، باہر سے لقمہ ملا، کھڑے رہے، صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو عبد الرحمن ابن عوف پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ صحابہ نماز پڑھتے ہوئے مصطفیٰ کے لیے تالیاں بجا کر کے جو ہے معاملہ حل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تم تو کہتے ہو خیال آئے گا تو بھی بدتر ہو جائے گا، تو یہ صحابہ بتائیں گے ارے وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے جن میں مصطفیٰ کا خیال نہ ہو، یہ دیوانوں کی نماز ہے جس میں مصطفیٰ کا خیال بھی ہے، تعظیم بھی ہے۔ ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، تعظیم بھی ہے، خیال بھی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ابو بکر پیچھے، نماز پڑھا دی۔ نماز سے جب آقا فارغ ہوئے، بڑی لمبی حدیث ہے پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مردوں کا فرمایا تم لوگ تالی کیوں بجائے، تالی کیوں بجائے، حدیث ہے، تالی کیوں بجائے؟ صحابہ نے کہا بتانے کے لیے، آقا نے فرمایا جب کوئی بات ہو جائے تو کہو سبحان اللہ، یہ دیکھو حدیث ہے باقاعدہ، آقا نے فرمایا، اور اس کے بعد حین یقول سبحان اللہ الا التفت الیہ، آقا مطلب جب تم میں کوئی توجہ معاملہ ہو جائے تو سبحان اللہ کہنے کا، تو یہ سبحان اللہ کہنا ان کے نصیب میں نہیں ہے، اعلان ہوگا اچھی چیز پہ تالیاں بجانے والوں کنارے ہو جاؤ، سبحان اللہ کہنے والے کنارے ہو جاؤ، تو وہ دو نمبری جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تالیاں بجا بجا کر کے چلتا رہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا، خیر مقلدوں تمہارے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے، اور سبحان اللہ کہنے والے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے ہم جیسے غلام ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو کہاں پہ کہاں جاؤ گے، ٹرینڈ بناؤ گے تو ٹرین میں ٹرینڈ کر دیں گے جی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر کیوں پیچھے آئے، کیوں پیچھے آئے؟ جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تم کو رک جانا چاہیے تھا نماز کے اندر، کیوں پیچھے آ گئے؟ اب یہ پوچھے یہ خیال ہے کہ نماز آقا کے لیے کام بھی کیا ہے؟ بولو، تم خیال کی بات کر رہے ہو، تعظیم کی ہے، پیچھے آ گئے، نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے، زور سے بولو پیچھے۔ تم خیال پہ پابندی لگاتے ہو کہ گائے اور گدھے سے بدتر ہے، تو تمہاری گائے تمہارا گدھا کوئی ہوگا فرضی نبی جو تمہارا اس سے بدتر ہوگا فرضی نبی کا خیال، لیکن ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کا خیال زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، ہر جگہ میرے نبی کا خیال ہے۔ ہم تو خیال ہی میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میرے گھر میں بھی چراغاہ کروا دے اپنے محبوب کے جلوے سے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں یار جی۔ تو جانتے ہیں ابو بکر نے کیا کہا جب حضور نے کہا پیچھے کیوں آ گئے، کیوں آ گئے؟ ڈانٹا پھٹکارا نہیں، خالی وجہ پوچھی، کیونکہ معلوم ہے 14 صدیوں بعد یہ پاگل لوگ اعتراض کریں گے۔ معلوم ہے ابو بکر تم اپنا اندازہ محبت بتا دو، تمہارا اندازہ تعظیم کیا ہے، طریقہ تعظیم کیا بتا دو، تیور کیا ہے تمہارے۔ ابو بکر نے کہا ما کانا ينبغي لابن ابي قحافہ ان يصلي بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو بکر صدیق ابو قحافہ کا بیٹا، میری یہ مجال نہیں کہ اللہ کا نبی موجود ہو اور میں لوگوں کو نماز پڑھاتا رہوں،
बता दिया अल्लाह का नबी मौजूद हो, मैं नमाज पढ़ाऊं मेरी ये मजाल नहीं है, मतलब मैं नबी के बराबरी भी नहीं कर सकता, नबी से आगे भी नहीं जा सकता, मैं रहूंगा तो नबी के पीछे ही रहूंगा। तो ऐलान होगा ए नबी से आगे जाने वालों एक तरफ आओ, तो ये लोग कहेंगे हम मुर्दा है, ईमान मुर्दा है, तुम लोग एक किनारे हो जाना। उसके बाद जब कहा जाएगा नबी के पैरवी करने वाले पीछे आने वाले वो एक तरफ आ जाओ, तो अबू बकर कहेंगे सिद्दीको मेरे गुलामों मैं पीछे रहा, तो मुझे मानने वाले मेरे साथ आ जाओ। तो तुम लोग जाना वही अब्बा के साथ जो नज्द में पैदा हुआ था, हैं जो दिल्ली के बुजुर्गों के नाम को बदनाम कर रहा था, उसी के साथ जाना। तो हम तो जाएंगे अबू बकर के साथ जी। और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। नमाज की बात चली थी ना, नमाज में ख्याल ना बोले बदतर है। अब बताइए सहाबा का नजरिया ये है कि ख्याल ही नहीं, सहाबा ने ताज़ीम भी की है, किया है कि नहीं किया है? अगर किया तो सहाबा के लिए बनता है। हाँ, और क्लियर हो गई। एक हदीस तो काफी है, दीवाने के लिए एक दलील काफी होती है, लेकिन कुछ पगलेट किस्म के होते हैं, उनके दिमाग का ढक्कन ही नहीं खुलता। उधर वो पेशाब पीते हैं तो समझता ही नहीं, इधर जाने क्या क्या पीते हुए समझे कहाँ से, समझे कि नहीं, इधर पागलपन का दौरा पड़ता रहता है जी। देखो एक और हदीस बुखारी की सुनाता हूँ, बुखारी को सुनाऊंगा, ये हदीस इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और जो लोग हज उम्रा करने के लिए गए उनको मालूम है हुजूर का हुजरा किस तरफ है, किबले की तरफ नहीं है कि खड़े हो जाओ तो सामने की नमाज भी होती रहे, मुस्तफ़ा का हुजरा भी हो, नहीं, साइड में है, दाहिनी तरफ है ना जी। आका अलैहिस्सलाम का हुजरा है। अब अगर आदमी नमाज पढ़ रहा है, दाएं बाएं देखना होगा तो उसको मोड़ना पड़ेगा ना, अरे हाँ या ना, मोड़ना पड़ेगा ना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, 17 टाइम की नमाज जिसने पढ़ाई है वो अबू बकर है। कितने टाइम की? तो जिस दिन हुजूर को पर्दा फरमाना था पीर का दिन था, फजर का वक्त था, क्या हुआ? अनस इब्न मालिक से पूछो, बुखारी शरीफ पहला हिस्सा सफा 160 161। हाथ अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं इन्नल मुस्लिमीन बैनहुम फिल फज्र यौम इस्लाइन व अबू बकर युसल्ली बिहिम। फरमाते हैं लोग फजर के वक्त दोशंबा के दिन नमाज में थे, अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ा रहे थे। अबू बकर मुसल्ले में, सारे सहाबा सब बना करके नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में, दाहिनी तरफ अपने हुजरे में आका अलैहिस्सलाम, फजाहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द कशफ़ा सितरा हुजरत आयशा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में पर्दा फरमाया ना हुजूर। इतने में अचानक आका अलैहिस्सलाम के कमरे में जो पर्दा था, माँ आयशा सिद्दीक़ा का कमरा जो था, उस कमरे में जो पर्दा था हुजूर ने पर्दा हटा दिया, पर्दा हटा दिया। पर्दा जब हटाया फनज़रा इलैहि वहुम सुफ़ूफ़, तो सारे सहाबा नमाज में थे, जैसे ही पर्दा हटा सारे सहाबा ने मुस्तफा के जलवे को देखा। अरे इस जलवे को देखने के लिए तो मोड़ना पड़ेगा ना, अरे सहाबा मोड़े भी हैं, क्योंकि सहाबा जानते हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, मेरा नबी काबे का काबा है, इसलिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे सहाबा ने देख लिया। अरे ताज़ीम भी की है और ताज़ीम के साथ साथ नजर मोहब्बत से देखा भी है। मालूम है ये वही देखना है जिसके सदके अल्लाह ने जहन्नम को हराम फरमा दिया है, ये वही देखना है जिसके सदके अल्लाह राजी हो चुका है, ये वही देखना है जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने मुझे हम लोगों को हिदायत का सितारा बना दिया है। साहबा देख रहे हैं मुस्तफ़ा को, है इबारत सुने, मुस्तफ़ा ने जब देखा तो नाराजगी नहीं, नमाज पढ़ रहे तुम लोग, शिर्क कर रहे हो, शिर्क की नमाज पढ़ते, शिर्क 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 कर रहे हो, नमाज पढ़ते पढ़ते मुझे देख रहे हो, मेरी ताज़ीम कर रहे हो। लेकिन मुस्तफ़ा को मालूम है कि अगर कोई मेरी ताज़ीम करता है तो शिर्क नहीं है, मेरी ताज़ीम भी इबादत है। मुस्तफ़ा की ताज़ीम भी क्या है? क्योंकि इबादत नाम है अल्लाह के फरमान पे अमल करने का। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ताज़ीम करने का हुक्म दिया है, व तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, मेरा नबी वो है जिसकी ताज़ीम और तौक़ीर करना तुम्हारा ईमान है। अल्लाह की सरताब कदम शान है, ये इंसान है, इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, हर ईमान में कहता है मेरी जान है ये जी। फतबस्सम यज़हकु, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए देखते रहे, जोर से यार मुस्कुरा करके बता दिया मुझे ये अदा पसंद आएगी, मुझे ये अदा पसंद आई। तो जो अदा मुस्तफ़ा को पसंद है वो अदा सारे सहाबा को पसंद है, ताबईन को पसंद है, गौस को पसंद है, ख्वाजा को पसंद है, मखदूम को पसंद है, महाराना वालों को पसंद है, वही मेरे अहमद रजा को पसंद है, और जो इन मशाइख को पसंद है वो रजापुर के सुन्नी मुसलमानों को भी पसंद है।
ہاں رضا پورا میں نے جان بوجھ کے بولا سمجھ لینا نام کی بہاریں ہیں برکت لینے کے لیے جی. اس کے بعد وصلنا فنکسا ابو بکر العاقبہ، ابو بکر آگے تھے، حضور کا حجرہ ایسے، ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے، ایڑیوں کے بل پیچھے آنے لگے. انہوں نے گمان کیا کہ حضور آگے آئیں گے. وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ أَن يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، اور مسلمان انہوں نے ارادہ کیا کہ نماز میں فتنے میں پڑ جائے، مطلب آزمائش میں پڑ جائے، نماز توڑ دیں گے. آقا علیہ السلام نے پردہ ڈال دیا، بند کر دیا. جیسے ہی پردہ ڈالا ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو بکر نماز پڑھانے لگے، سارے صحابہ نماز پڑھنے لگے زور سے. تم خیال کی بات کر رہے ہو، صحابہ نے تو مصطفیٰ کی تعظیم بھی کی ہے نماز میں، کی ہے کہ نہیں کی؟ اچھا بتاؤ بخاری کی حدیث ہے کہیں اور سے لایا؟ زور سے بولو، زور سے یار. بہت بخاری چلاتے ہو نا، بخاری کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ بتائیں گے تمہیں. یہ تو چند نمونے کے طور پر باتیں پیش کی ہیں، انشاءاللہ آگے اور باتیں رہیں گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.